سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے میسج. اس کے لیے جو ہمارے مفتی حضرات ہیں وہ ان کی ایک لمیٹیشن ہے, جو ہمارے بینکرز ہیں ان کی ایک لمیٹیشن ہے, اور یہ جو پورا فائنینشیل اکنامک کا سسٹم بنایا گیا یہودیوں کا, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں. تو ہم اس سچویشن میں سر کیسے نکل سکتے ہیں, پرابلم کیسے سمجھ سکتے ہیں, اور آگے اس معاملے کو اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ جو جنگ میں ہے اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں سر؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن بہت ہی تفصیل طلب ہے. مختصراً بیان کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے لیڈرشپ کی بات کی نا, انفارچونیٹلی لیڈرز وہی لوگ بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں جو ہمیں غلامی میں رکھیں. یعنی جو IMF کے غلام رہے, ورلڈ بینک کے غلام رہے, سارے ان کے ساتھ سارے ان کے معاملات ہوں. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, اپنا 16ویں پریزیڈنٹ تھے, 1816 کی بات ہے. ان کا کہنا ہے کہ بینک اور اس سے منسلکہ ادارے جو ہیں وہ دشمن کی خطرناک فوجوں سے زیادہ نقصان دیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بینک اتنا بڑا فراڈ ہے یہ, انفارچونیٹلی, چاہے وہ اسلامک ہو چاہے نان اسلامک ہو, وہ ڈپازٹ اکٹھے کرتے ہیں. 1 کروڑ ڈپازٹ اکٹھے کیے, اس کو اپنے آپ ہی 10 گنا بنا لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو مطلب کرتے دیتے ہیں. 1 کروڑ پہ 5% وہ سود دیتے ہیں لوگوں کو, 10 کروڑ کے اوپر 15% کماتے ہیں, 1 کروڑ 50 لاکھ ملتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کے پاس پیسہ بے شمار ہے, اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کسی بندے نے کہا تھا, رائٹر نے, کہ یہ اتنے مطلب شاطر چالاک اور اتنے امیر ہیں کہ یہ پلانٹ ارتھ کو, جو ہماری دھرتی ماتا ہے, یعنی زمین ماں, ہماری زمین جو ہے نا, یہ 5 دفعہ خرید سکتے ہیں کر کے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ان کے پیسہ, جب پیسہ آ گیا ان کے پاس, پھر یہ پولیٹیشین کو بھی خریدتے ہیں, بزنس مین کو بھی خریدتے ہیں, مولویوں کو بھی خریدتے ہیں, ہر بندے کو خرید کے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور اپنا سسٹم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں جو آپ نے مطلب اس سے نکلنے کی حالت جو بتائی آپ نے, اس کے لیے میرے خیال میں کچھ اور بھی مطلب اصول ہیں. جیسے پوری قوم ہماری, ابھی تو آپ نے بینکنگ کی طرف بات کر دی نا, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں کچھ بیسک ہمارے ڈرا بیکس ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو دیکھی, آئی واز ویری امپریسڈ. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم بڑی منافق قوم, ٹھیک ہے جی, اور ہم جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے میں رافری کرتے ہیں, تیسرا وعدے کا پاس نہیں رکھتے, کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے, جھگڑا کرتے ہیں. اب یہ 4 جو اصول ہیں بیسک جو ہیں, دے آر دا پلرز آف دا ہول سسٹم آف دا ورلڈ. جہاں پہ یہ نہیں ہوں گے وہاں پرابلم ہوگی, وہاں پہ بہت زیادہ مطلب پریشانی ہوگی. پھر اس سے یہ ہوا ہے کہ بینک میں اتنا پیسہ آ گیا کہ 3% لوگ جو ہیں. سر آپ نے 2 باتیں کی یہاں پہ. ایک تو یہ کہا کہ یہودی پیسہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں اس بینکنگ سسٹم کے تحت. دوسری بات یہ کہ یہ بینکنگ سسٹم یہودیوں نے کریٹ کیا ہے جی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیات بتائی ہیں وہ جو لینڈرز کو ایڈریس کر رہی ہیں وہ ایک سیٹ ہے, ایک بارورز کو ایڈریس کر رہی ہیں, ایک لینڈر. جو لینڈر کو ایڈریس کر رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دونا چونا سود مت کھاؤ. ہاں صحیح, دونا چونا مت کھاؤ, لوگوں کی ویلتھ نا انصافی کے ساتھ مت کھاؤ, لوگوں کا پیسہ ہڑپ مت کرو, معاف کر دو, چھوڑ دو. دوسری طرف بارور کو کیا کہتے ہیں کہ وہ سود جو تم دیتے ہو کہ تمہاری ویلتھ بڑھ جائے, ویلتھ نہیں بڑھتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ جو سود دے رہا ہے اس کی ویلیو نیچے جانی ہے, اس کی ویلتھ نیچے جانی ہے, اور جو سود لے رہا ہے وہ دنیا کی ویلتھ نا انصافی کے ساتھ ہڑپ کیے جا رہا ہے اور وہ اس کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ میتھمیٹکس آف لاس ہے, چاہے اسلامک ہے چاہے کنونشنل ہے. اگر بارور کی ویلتھ کم ہو رہی ہے فائنینشیل میں اور لینڈر کی بڑھ رہی ہے تو نا انصافی. بالکل,